اگر ہم اس نعمت کی ناشکری کریں، پاکستان کو برا کہیں، پاکستان کے لیے پاکستان کی محبت دل میں نہ رکھیں اور اس نعمت پر شکر ادا نہ کریں، تو یہ بدترین ناشکری ہے، بدترین کفران نعمت ہے۔ اور اس کی وجہ سے مجھے اندیشہ ہے کہ جن تکلیفوں میں ہم مبتلا ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ کفران نعمت بھی ہے۔ اگر پانی نہیں مل رہا، اگر رشوت کا بازار گرم ہے، اگر جرائم کا بازار گرم ہے، تو یاد رکھو حکومتیں، ان کو ہم برا کہتے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ انما اعمالکم عمالکم، تمہارے جو عمال ہوتے ہیں، تمہارے جو حکمران ہوتے ہیں، وہ تمہارے اعمال کا آئینہ ہوتے ہیں۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے حاکموں کو برا نہ کہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرو، اللہ تعالیٰ سے تمہارا تعلق مضبوط ہوگا، اس کی نعمتوں پر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے حکام کے دل تمہارے لیے نرم کر دیں گے۔ اور اگر تم نے ناشکری کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق قائم نہ کیا، تو اللہ بچائے پھر برے سے برے حکمران آتے رہیں گے۔ یہ حکمران آتے جاتے رہیں گے، سیاسی انقلابات پلٹے کھاتے رہیں گے اور سیاسی ماحول بدلتا سدلتا رہے گا، لیکن الحمدللہ ریاست پاکستان اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس کا ہمیں ہر قیمت پر تحفظ کرنا ہے، اس سے ہمیشہ محبت کرنی ہے، اس سے پیار کرنا ہے، اس کی قدر ماننی ہے، اس قدر پہچاننی ہے، اور اس قدر پہچاننے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اور اس شکر ادا کر کے ہم اپنے اعمال کو درست کریں، ہم اپنی حالت کو دیکھیں۔ رسول قرآن کریم کی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو اپنی خبر لو، اگر کوئی گمراہی کی طرف جا رہا ہے، کوئی گمراہ ہو رہا ہے، تو وہ اگر تم خود صحیح ہو اور صحیح راستے پر ہو تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لہذا ہر انسان یوم پاکستان کے موقع پر اس بات کا عہد کرے اور اپنے دل میں اس بات کا عزم پختہ کرے کہ جس مقصد کے لیے یہ ملک قائم ہوا تھا اس تک پہنچنے کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو درست کر لوں۔ سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو درست کروں، میرے عقائد درست ہوں، میری عبادات درست ہوں، میرے معاملات درست ہوں، میرے اخلاق درست ہوں، اور میں اتباع سنت کی زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کامل کے مطابق ادا کرنے کی پوری کوشش کروں۔ یہ عہد تازہ کرنے کا وقت ہے، یہ عہد تازہ، یہ ارادہ، یہ عزم پختہ کرنے کا وقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں بحیثیت پاکستانی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو شخص بھی جہاں ہے وہ اگر اپنی ذمہ داری صحیح طریقے سے ادا کرے گا، پورا ملک سنور جائے گا، پورا ملک درست ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو ہر شر سے، ہر فتنے سے اور ہر طرح کی بلاؤں آفات سے محفوظ رکھے، اور دشمنوں کی سازشوں کو جو اس وقت پاکستان کی طرف پوری طرح متوجہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ناکام فرمائے۔ صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل کے مقابلے میں کچھ ملک تھے، عرب ملک، جو رفتہ رفتہ طاقت حاصل کر رہے تھے اور کسی وقت اسرائیل کا مد مقابل بن سکتے تھے۔ عراق تھا، وہ طاقتور ہو رہا تھا، بعد میں مصر تھا جو کسی قدر طاقت حاصل کر رہا تھا، لیبیا تھا جو کسی وقت کسی طرح طاقت حاصل، شام تھا جو کہ کچھ طاقت حاصل کر رہا تھا۔ یہ چار ممالک جو اسرائیل کے قریب تھے، ان چاروں ممالک کے اندر ایسی طاقت پیدا ہو رہی تھی کہ کسی وقت اسرائیل کو ان سے خطرہ ہو سکتا تھا اور اسرائیل کا وہ مقابلہ کرنے کے اہل ہو سکتے تھے، لیکن ایک ایک کر کے سب کو ختم کر دیا۔ آپ نے دیکھا عراق کا کیا حال بنا، آپ نے دیکھا مصر کا کیا حال بنا،
آپ نے دیکھا شام کا کیا حال بنا، آپ نے دیکھا لیبیا کا کیا حال بنا۔ اب یہ 4 ممالک ختم کرنے کے بعد دشمنوں کی نگاہیں در حقیقت پاکستان پر مرکوز ہے، کیونکہ پاکستان ان تمام ممالک کے مقابلے میں پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک ایسی قوت ہے جو پورے عالم اسلام کی قوت ہے۔ اللہ نے اس کو ایٹمی طاقت بنایا ہے، اور یہی اس کا جرم ہے۔ پاکستان کے 2 جرم ہیں۔ ایک جرم یہ ہے کہ وہ اسلام کے نام پر بنا اور اس میں اسلامی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے گئے، اور جس کے لیے تحریکیں چلتی رہتی ہیں اور جد و جہد ہو رہی ہے۔ ایک جرم یہ ہے کہ یہ اسلام کے نام پر، دوسرا ایک جرم یہ ہے کہ یہ ایٹمی قوت بن گیا۔ لہذا ان عرب ممالک کو ناکارہ کرنے کے بعد سب سے زیادہ نگاہیں دشمنوں کی ہمارے پاکستان کے اوپر ہے، کیونکہ یہ اب واحد ملک رہ گیا ہے جو اسرائیل کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ الحمدللہ پاکستان کے پاس ایسی طاقت موجود ہے، اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی۔ ہماری فوج یہ دنیا کی بہترین فوج افواج میں اس کا شمار ہے، اس کو ساری دنیا مانتی ہے۔ تو ایک پاکستان، ایک ترکی، یہ 2 ملک ایسے ہیں جو اس وقت نشانے پر ہیں، دشمنوں کے نشانے پر ہیں۔ اور جب کسی ملک کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو نشانہ بنانے کے لیے براہ راست وہاں کے باشندوں کو یہ نہیں کہا جاتا کہ تم اپنے آپ کو فنا کر دو، تم اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالو۔ وہاں اس کے لیے طریقے نکالے جاتے ہیں، بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے عراق میں کیا ہوا کہ صدام کے خلاف ایک فضا بنائی گئی اور